بتی ہے اور اس سے کچھ نہیں نکلنا، اور اس کی بالکل مخالفت کی جائے ساری چیز کی. دوسری طرف پی ٹی آئی کے پاس بھی تو کوئی پلان نظر نہیں آتا سڑکوں پر آنے کا، تحریک چلانے کا، کوئی سالڈ چیز ادھر بھی تو نظر نہیں آتی. دیکھیے یہ ہوتا ہے، کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انتظار بہترین حکمت عملی ہوتی ہے. اس مسئلہ کیا پیدا ہو گیا ہے؟ انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی اور انتہائی کشیدگی. ویسے وہ مشکل میں ہے مودی، اندرونی طور پہ مخالفت ہو رہی ہے، دنیا اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرمپ نے اس کے نیچے سے قالین کھینچ لیا ہے. او بھائی اس کو تو کہا تھا کہ چین کے ساتھ مقابلہ کرو، یہ تو پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرتا کیسے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ گاما پہلوان کو کون پچھاڑ سکتا تھا؟ یہ جو پائلٹ ہے، ایک اور بھی گروپ ہے پاکستان میں ایسا جس پہ کبھی کسی نے کام ہی نہیں کیا. میں نے بھی تھوڑا سا ہی کام کیا تھا. پاکستانی سائنٹسٹ بہت سپیریئر ہے، نو میچ. عبدالکلام پہ آپ نے عبدالکلام پہ بہت سی فلمیں دیکھی ہوں گی، آپ نے وہ کلپ دیکھے ہوں گے، کتابیں لکھی گئی ہیں. اس کو ایک بڑے ہمارا سائنٹسٹ اس سے بدرجہ بہتر ہے، اور اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا، لیکن اگر آپ کبھی کہیں گے تو میں عرض کر دوں گا. پاکستان میں کی آرمی جو ہے نا، وہ دیکھیے ایک ہے عسکری قیادت کی پالیسیاں، وہ ایک دوسری بحث ہے، اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، سخت تنقید ہو سکتی ہے. ایک ہے پاکستانی سولجر جو رضاکارانہ سیاچن پہ جاتا ہے، جو بدترین حالات میں فائٹ کرتا ہے، جس کی عید نہیں ہوتی، جس کی شب برات نہیں ہوتی، جو ہر وقت کھڑا ہوا ہے. اس کی ایک ٹریننگ ہے، اور مسلم سولجر جو ہے اس کی ہمیشہ سپریرٹی رہے گی دنیا میں. وہ قیادت جو کا رویہ جو ایک بالکل دوسری بات ہے. اس وقت تو پھنسے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں. میں نہیں سمجھتا، جنید اکبر صاحب سے کہا عمران خان نے کہ بھائی ایجیٹیشن کی تیاری کرو، اس کا مطلب اس کو اعتبار نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا یہ ایجیٹیشن کا وقت ہے. اس وقت تھوڑا سا انتظار کر لینے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے فیصلے اس عالی قدر پروردگار کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. وہ جتنا عرصہ چاہے آزمائش میں رکھتا ہے، پیغمبروں کو آزمائش میں رکھتا ہے. قرآن مجید میں ہے، یہ پوچھتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حالانکہ اس میں کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کر. پھر کہا گیا تم سے پہلے وہ لوگ گزرے جو آروں سے چیر دیا گئے، تم سے پہلے وہ لوگ گزرے جو ان مصائب سے گزرے. وقت کا تعین نہیں ہو سکتا، لیکن قرائن سے یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے 70% ووٹ. اور ووٹ بھی کیسا؟ ہم نے ایک سروے کرایا، ہمایوں اختر نے الیکشن لڑنا تھا 1990 میں، اس کو بہت تاخیر سے ٹکٹ دی نواز شریف نے، تو ٹائم تھا کوئی نہیں، تو سروے کرایا تو پتہ چلا پچھلے الیکشنوں میں 90 سے پہلے یعنی 88 وغیرہ وغیرہ، پیپلز پارٹی کے 70% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، اور مخالفین کے 31% نہیں ڈالتے. 14% کا یہی فرق پڑ گیا. لیکن پھر 90 سے فضا بدلنا شروع ہوئی، پھر تو دوسری سچویشن ہوگی. عمران خان کے جو 70% ووٹ ہیں نا، اس میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، کوئی بیمار، کوئی بوڑھی عورتیں، اپاہج لوگ، معمر لوگ. یہ آپ نے سنا نہیں جو اپنا سرفراز کاکڑ صاحب نے کہا، بوڑھے بوڑھے لوگ جیل میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ عمران خان کو پہلے رہائی دے. سالار کاکڑ صاحب تو دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس نے اجازت دے دی تم سب لوگ معافی نامے لکھو جاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر جا کے انہوں نے پارٹی کا ہی کام کرنا تھا. ایک آدمی نے معافی نہیں مانگی، اٹک جیل میں، جیل میں تیسری کون سی جیل تھی. تو لوگ اس کے ساتھ اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر میرا ایک سوال ہے کہ جو ابھی آپ نے جو لاسٹ ذکر بھی کیا، مفاہمت تو ہوگی آخر. جی سر، مفاہمت کے سوا کوئی چاہیے، اور ہونی چاہیے. ملک کا مفاد اس میں، ہر چیز رک گئی ہے. جی سر. وہ واقعہ تو اور طرح کا ہے. وہ ایک واقعہ ہے کہ اس نے نا کوئی کرامت دکھائی اپنی
حسین بن منصور اللاج نے تو شبلی کو ناگوار گزرا. شبلی جو ہے نا دریائے دجلہ کے کنارے گھومتے رہتے تھے اور ایک فکرہ دہراتے رہتے تھے. درویش وہ ہے جو سینہ جانتا ہو، یعنی کپڑے کے پرانے ٹکڑے لے کے ان سے اپنا لباس سی لے. تو شبلی کو اچھا نہیں لگا. ایک روایت ہے، اب پتہ نہیں 100% صحیح ہے یا روایت ہے، شبلی نے ایک پھول جو ہے وہ پھینک دیا یوں. وہ غلط ہے کہ اس کو پھول مرا تھا، اور پھر ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ پھول اسی طرح واپس آ گیا. حسین کہتا ہے مجھے ایسا لگا کہ ہوا رک گئی ہے، دریا بھی تھم گیا، وقت بھی رک گیا. دیکھیے یہ ہر چیز رکی ہوئی ہے. کوئی پکارو کہ کومر ہونے آئی ہے، فلک کو قافلہ صبح و شام ٹھہرا ہے. چیزیں رک گئی ہیں. سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی، کاروبار نہیں چل سکتا، قوم موٹیویٹڈ نہیں ہے، لوگ بے دلی سے کام کرتے ہیں، ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکتی. کتنا بڑا فرق ہے ٹیکس کلیکشن کا. کسان بیزار ہے. یہ سب زندگی کی، آج مجھے ایک صاحب نے کہا زندگی اس وقت حرکت میں آئے گی جب یہ مفاہمت ہوگی اور اصولوں کو نظر انداز کیے بغیر ہوگی. ایک آدمی نے آج مجھے کہا کوئی بات، میں نے کہا موسم ٹھیک ہوگا پھر چلیں گے فلاں جگہ پہ. میں نے کہا موسم نہیں اب ٹھیک ہوگا، میری مراد تھی گرمیاں ہیں اب کہاں ٹھیک ہوگا. اس نے کہا او بھائی صاحب اگر عمران خان آ جائے تو موسم تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا پھر تو ایسا تبدیل ہوگا کہ جون میں موسم بہار آ جائے گا. سر جو آپ نے ذکر کیا، میں ان ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں لینا لوں گا، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے آئرلینڈ کے. انہوں نے کہا کہ جس دن سے عمران خان اقتدار سے گیا اور خاص طور پہ جب سے جیل میں گیا ہے، انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے دنیا میں جہاں بھی ٹریول بھی کیا ہے، پاکستان آیا ہوں واپس گیا ہوں، میں نے 2 نوافل مس نہیں کیے. اس کے لیے میں روز 2 نوافل پڑھتا ہوں. ہمیں ایسے لوگ دیکھے جو کہتے ہیں ہم اس کے لیے روزے رکھ رہے ہیں. آپ نے بھٹو کا دور بھی سر دیکھا، کیا بھٹو کو بھی اسی طرح کی لوگوں کی محبت ملی تھی جیسی یہ عمران خان؟ بھٹو کو محبت تو بہت ملی، اس میں تو کوئی شک نہیں. اس کے لیے لوگوں نے خود سوزی کی. لیکن بھٹو کے ووٹ ہے 37%، عمران خان کے ووٹ ہے 70%. بھٹو نے کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا تھا، کوئی شوکت خانم ہسپتال نہیں بنایا تھا، کوئی لمل کالج نہیں بنایا تھا. اور بھٹو جیل میں، اس کی آپ کتاب پڑھیں، اس میں سیلف پٹی طاری ہے، وہ روتا ہے. ہمالا روئے گا جس پہ ایک اداریہ لکھا گیا تھا، وہ جو کون تھا مسلم کے ایڈیٹر نے لکھا ماؤنٹینس نیور کرائی. ٹھیک ہے، تو محبت تو اس سے لوگ کرتے تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس نے پاسپورٹ کی آزادی دی، اس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی ہوئے، اس نے انڈیا کو ٹھکانے پہ رکھا. وہ امریکہ سے ڈکٹیشن تو اس طرح نہیں لیتا تھا. تو بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ تھا. لیکن عمران خان سے کسی لیڈر کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اور جن سے موازنہ کا یعنی اگر کوئی کرنا چاہے قائد اعظم، ان سے ہو نہیں سکتا. قائد اعظم تو اخلاقی عظمت کا ایک اتنا بڑا کو حمالت ہے کہ ان سے تو کسی کا موازنہ ہو ہی نہیں. ان سے تو پچھلے 200 سال میں کسی پولیٹیشین کو موازنہ نہیں ہو سکتا، 300 سال میں. ہارون صاحب، آپ نے ذکر تو کر دیا تھا لیکن میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کی جو خبر جاری ہوئی کہ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات. نواز شریف نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی. شہباز شریف نے پارٹی قائد کو ملک کی سیاسی، معاشی اور دفاعی صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے آپریشن کی کامیابیوں سے بھی نواز شریف کو آگاہ کیا. اب آگے میاں صاحب کا بیان ہے، میاں نواز شریف صاحب کا. مسلح افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا. پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی نہایت مثبت اور توانا کردار ادا کیا. قومی سلامتی کے لیے سیاسی تقسیم بھلا کر ایک آواز میں بولنا خوشائند اقدام ہے. عوامی نمائندوں نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مسلح افواج کا حوصلہ بڑھایا. بھارت کے خلاف فتح پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور پاکستانی میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ بھارت کے خلاف انہوں نے کہہ دیا، یہ بھی بڑی بات ہے. پہلے یہ بھی نہیں کہتے تھے. پتہ نہیں انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں، ایسے خبری جاری ہوئی ہے. خدا بہتر جانے. پریشر تو بہت تھا نون لیگ کے اوپر کہ میاں صاحب کیوں نہیں بول رہے. پریشر بہت ہے. ان کو پتہ چلے گا جس دن پولنگ ہوگی. آخر ایک دن تو پولنگ ہوگی نا. دیکھیے یہ کچھ لوگ سسٹم میں فالتو ہو جاتے ہیں. مشرف کے آخری دن تھے، ایک ٹی وی پروگرام میں بڑی بحث ہو رہی تھی. مشرف کو بڑی طاقت ہے، اس کے بعد فوج ہے، اس کے بعد یہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ فالتو ہو گیا. ایک آدمی جو ہے سسٹم میں فالتو ہو جاتا ہے وہ نکل جائے گا.
نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, انڈرسٹینڈنگ وہ کرے گا نہیں. اور نون لیگ کے پاس صرف پنجاب تھا, پنجاب میں اب اس کے ووٹ نہیں ہے, وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. دیکھیے نا, اس کی صاحبزادی نے بھی بھارت کے خلاف بیان نہیں دیا. اور کیا کہا کہ J17 جو ہے وہ کس نے بنائے تھے, بنائے لفظ استعمال کیے. او بھائی, اس کے دور میں بات چیت شروع ہوئی تھی, یہ صحیح ہے. وہ اول تو J17 نہیں تھے, J10 تھے جن سے جہاز گرائے گئے. اور عمران خان کے زمانے میں وہ خریدے گئے, اور ایسے حالات میں خریدے گئے کہ ایک ایک ڈالر کو ہم ترس رہے تھے. ادھر کرونا, ادھر شوکت ترین صاحب کہتے تھے کہاں سے پیسے لائیں, ویسے وہ ٹھیک آدمی ہیں. اس وقت ادائیگی کی گئی, اس وقت جہاز خریدے گئے. اور اس میں جو اہم بات ہے, بیسٹ آف دی بیسٹ پائلٹ چنے گئے. اور اس میں شروع سے یہ تمام کیا گیا کہ وہ جو سسٹم ہے اس میں جام کرنے کا, وہ پہلے سے اس میں ہو. اور P-15 میزائل جو ہیں ان کی جی PL اس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا. شہباز شریف کا اس میں کیا کردار ہے, اور پارلیمنٹ کا کون سا کردار ہے؟ پارلیمنٹ اس کے سوا کیا کرتی جو اس نے کیا ہے؟ وہ تقریریں کر دیں, ان تقریروں سے پائلٹوں نے اپنا گرائے ہیں. تاریخ میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہے 50 کا, اب تو 60 کسی جنگ میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا. دوسری ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا بدل گئی ہے. 200 سے 300 کلومیٹر تک یہ میزائل مار کر سکتا ہے. چین کی اور روس کی اتنی یکجہتی ہو گئی ہے کہ جیسے بالکل یکجان و دو قالب ہوں. اور بحثیت مجموع ان کی افواج کی تعداد اور ان کی ٹیکنالوجی جو ہے مل کر امریکہ سے سپیریئر ہے. امریکہ اب جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہا. دیکھیں تائیوان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 72 گھنٹے لگ سکتے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں. اسی طرح سسٹم جام کر دیں گے. اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس پہ ریسرچ بھی کیا, کافی 1 سال ہو گیا ریسرچ کیے ہوئے. اسی طرح وہ اچھا پھر انہوں نے کہہ دیا یہ ہماچل پردیش کا تو عجیب واقعہ ہوا, اروناچل پردیش کا عجیب واقعہ ہوا. او بھائی یہ تو 1940 تک تبت کا حصہ تھا, انگریزوں نے زبردستی شامل کیا. چینی اس وقت کمزور تھے, تو ان کا تو استحقاق ثابت ہو گیا, ان کا استحقاق تو ثابت ہو گیا. انہوں نے 27 مقامات کے نام بدل دیے ہیں, پرانے نام بحال کریں, شکلیں بھی ان کی ملتی ہیں. تو وہ چین تو چڑھا آتا ہے, اور ظاہر ہے ان کو موقع ملے گا. انسانی جبلتیں ایک ہی جیسی ہیں. چین کو جو موقع ملا, آؤٹ آف 192 کنٹریز 139 کنٹریز کے ساتھ ان کی ٹریڈ زیادہ ہے. چینی برکینا فاسو میں ایک انقلاب عظیم برپا ہے. افریقہ متحد ہو رہا ہے. اب 8 10 15 20 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اس پہ, اور وہ پلان ہو چکے ہیں. وہ ابراہیم فاسو جو ہے وہ تھرورے کھڑا ہوا ہے برکینا فاسو کا. افریقہ میں ایک انقلاب عظیم برپا ہے. ادھر ایشیا جو ہے یہ بھائی وہ امریکہ کیا ہے 30 کروڑ کی آبادی ہے. یہ جاپان, انڈیا, چین, اور یہ دنیا کی 80% آبادی تو یہ ہے. تو یورپ اپنا طرز عمل بدل رہا ہے امریکہ کے ساتھ. ان کو اپنے دفاعی اخراجات کر خود برداشت کرنے ہیں. دے آر 500 ملین. اور یورپینز جو ہیں وہ ان سے تعداد میں زیادہ اور اپنے وسائل جمع کریں گے تو وہ امریکہ کے محتاج نہیں رہیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے عربوں کو, اس لیے کہ عرب جو ہیں وہ کمزور ہیں, اور وہ تو تحفے تحائف پیش کیے انہوں نے, بہت سی اور فضول حرکتیں کی ہیں. باقی نہ وہ یورپ کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, نہ گرین لینڈ پہ حملہ کر سکتا ہے, نہ کینیڈا کو ریاست کا درجہ دے سکتا ہے, نہ وہ پاکستان پہ بھی اب اتنا دباؤ نہیں رہے گا اس کا. ہارون صاحب ویسے تو پاکستان نے جو کامیابی پاکستان کو ملی, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, لیکن شہباز شریف صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 1971 کا بدلہ جو ہے وہ بھارت سے لے لیا ہے. یہ کیا بچگانا بات ہے. ہمارا 56% ملک چلا گیا.
فرض کیجئے یہ دفتر یا فرض کیجئے میری ملکیت ہے، اس کے 56% حصے پہ قبضہ کر لیا کسی نے اور وہ مجھے واپس نہیں ملا، اور اس کی اذیت میں نے اپنی زندگی کے 71 سے اب تک اندازہ لگائیں، 37 اور 25 کتنے ہوتے ہیں، 52-53 سال گزار دیے اس کی اذیت میں۔ میں اس دن جب بم گر رہے تھے لاہور پہ، اور لاہور جو ہے وہ فضائیہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی ہماری، میں نے اپنی آنکھوں سے بم گرتے ہوئے دیکھے شاہدرہ پر، ریلوے اسٹیشن سے پرلی طرف۔ اس دن کا کلک میرے زندگی سے کبھی رخصت ہوا ہی نہیں۔ بھائی وہ تو خدا کا شکر ہے انہوں نے اس کو، حسینہ واجد کو نکال پھینکا۔ دیٹ از اندر پاکستان۔ بنگلہ دیش اب ایک اور پاکستان، دوسرا پاکستان ہے، اسی دو قومی نظریے پہ ہے۔ شیخ مجیب کے بت انہوں نے گرا دیے، تصویریں، قائد اعظم کا دن وہ مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے آزادی ملی تھی۔ لیکن یہ تو دیکھیں نا، بڑھ ہانکنے والی بات ہے۔ مبالغہ کی کوئی آخری حد ہوتی ہے؟ اتنا مبالغہ، اس کا بدلہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اس کا بدلہ تو تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی، پاکستان اور بنگلہ دیش کی کلیبریشن اپنے آخری عروج کو پہنچ جائے۔ ادھر چین ہے، سوائے بھوٹان کے سب کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک ہیں، ایئرپورٹ بن رہا ہے وہاں، فوجی ہوائی اڈہ بن رہا ہے، اور ٹھیکہ کس کو ملا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں سر۔ پاکستان کو۔ چین، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ہے نیا اتحاد۔ سر یہ بتائیں کہ مودی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے، وہ اپنے پولیٹیکل کریئر میں سب سے ان پاپولر جو اس کا فیز تھا اس سے وہ گزر رہا ہے۔ تو ایک بڑا سوال ہے پاکستان کے اندر لوگوں کا کہ کیا دوبارہ وہ پاکستان پر جنگ مسلط کر سکتا ہے، دوبارہ وہ اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں، یہ اس کے لیے ممکن نہیں رہا؟ دیکھیے نا، چونکہ ذہنی طور پر فوج اس کے لیے تیار ہے، مورائل اس کا ہائی ہے، عوام اس کی حمایت کریں گے، یعنی عمران خان کو جتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، جتنی توہین کی ہے، جتنا تنگ کیا اس کے وکلاء کو، خاندان کو، برکروں کو، اگر اس سے زیادہ بھی کیا ہوتا تو انڈیا کو تو ویلکم کرنے سے رہے۔ دیکھیں نا، عمران خان کا باپ کون تھا جو 1940 کے اجلاس میں شریک ہوا تھا؟ اس کے چچا کون تھے جو مسلم لیگ کے عہدیدار تھے؟ اس کے دادا پردادا جو بھی تھے مسلم لیگ کے حامی تھے۔ اس کی سرشت میں ہے پاکستان سے محبت۔ وہ نواز شریف کی طرح نہیں ہے کہ جناب اپنے گھر بنائے تو اس کا نام جاتی عمرہ رکھے۔ اس کا گھر، ہمارا بھی ایک گاؤں تھا مشرقی پنجاب میں، کیا ہم اپنا گاؤں بسائیں گے تو اس کا نام یہ رکھیں گے؟ اچھا، وہ پھر اپنی فیکٹری میں ان کو جو اپنا ملازمتیں دے ساری انڈینز کو، پھر وہ یہ کھڑا ہو کے کہے کہ پاکستان اور بھارت میں کلچر میں کوئی فرق ہی نہیں۔ ساری تحریک تو اٹھائی ہی قائد اعظم نے، اس پر ان کا میوزک مختلف ہے، ان کا طرز تعمیر مختلف ہے، ہمارا کلچر مختلف ہے، ان کے ہیرو اور ہیں، ہمارے ہیرو اور ہیں۔ اور جو آدمی یہ کہے مظفر آباد میں کھڑے ہو کر کہ اتنے ظلم انڈینز نے نہیں کیے، آپ اس فکرے پہ غور کریں، آدمی لرز اٹھتا ہے۔ اتنے ظلم کشمیریوں پر انڈینز نے نہیں کیے جتنے پاکستانی فوج نے کیے ہیں۔ اس پہ جن کیانی نے ایک فقرہ کہا تھا کور کمانڈروں کی میٹنگ میں کہ پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیا پھر الیکشن میں، وہ جو اس وقت جو الیکشن ہوئے تھے، بعد میں تو خیر اس کے حامی آ گئے، ایک الیکشن اس نے جیت لیا۔ بات یہ ہے پاکستانی فوج نے کشمیریوں پر کون سا ظلم کیا ہے جی؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ جب زلزلہ آیا تھا تو کام کون کر رہا تھا؟ یا ویلفیئر کی تنظیمیں کر رہی تھی، حافظ سعید صاحب کر رہے تھے، جماعت اسلامی کر رہی تھی، کراچی کے لوگوں نے بے انتہا سیکریفائس کیا، یا پاکستانی فوج کر رہی تھی؟ تو پاکستانی فوج نے کیا ظلم کیا تھا جی کشمیریوں پہ؟ انہوں نے تو 1,00,000 آدمی مار ڈالے وہاں پہ، بچوں کو ٹارچر کیا اور خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو جس آدمی کا انڈیا کے لیے اتنا سافٹ کارنر ہے، اس سے کیا عمران خان کا اس سے کیا موضوع؟ آخری سوال سر میرا ہے، وہ پولیٹیکل سچویشن پہ تو نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ایک کلپ بڑا وائرل ہے، مفتی کبھی گئے لال مسجد اور جو کچھ ان کے ساتھ، وہ کلپ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ وہ مولانا عبدالعزیز یہ ویسے ہیں
بعض اعتبار سے ایک ہی طرح کے آدمی ہیں. یہ ہیں سخت زیادہ شریعت کے معاملے میں، لیکن یہ ٹیررزم کے ہم ہی ہیں. انہوں نے کون سی بھلائی ملک کے ساتھ کیا؟ مفتی کبھی جو ہے نا وہ ایک آوارہ آدمی ہے، اور وہ یعنی گناہ کے لیے ہر جسٹیفیکیشن دیتا ہے. جو اس کو نکال دیا وہ تو اچھا کیا، لیکن ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ خالصتاً شرعی رویہ کیا ہونا چاہیے، تو وہ یہ تھا کہ اس کو بٹھاتے، اس کو سمجھاتے. پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، اس کو سمجھایا تھا، اس نے معافی مانگی تھی. اس کو سمجھایا تھا، نہ سمجھے اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ غصے کا اظہار کوئی اچھی چیز نہیں. باقی علماء کا حال آپ کو معلوم ہے، مجھ سے نہیں پوچھے تو اچھا. چلیں سر نے اس پہ بھی بات کر دی، اور یہ کیونکہ اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جو پس پردہ معاملات، مذاکرات، بات چیت، اس پہ جو بھی کل تک نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی ان پہ آپ سے بات کریں گے، ہارون صاحب سے بات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. اگلے چند دنوں میں پتہ چلے گا جی اصل میں کیا ہے. بالکل اگلے چند دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی سنجیدہ معاملہ ہے، یہ ٹرک کی بتی ہے اور ٹریپ ہے. تو جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.